اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات، اور کبھی کبھار ہم ایسا کرتے ہیں کہ کچھ ایسی شخصیات کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ حضرت آپ تشریف لائیں، کیونکہ وہ گفتگو بھی بہت اچھے انداز میں کرتے ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کو ایک مقام دیا ہوتا ہے۔ اگر ہم تربیت کی بات کریں یا کچھ اس سے ہٹ کر کچھ ہم ایسے موضوعات جب ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ علماء اکرام کے ساتھ ساتھ کچھ شخصیات وہ ہوں کہ جنہوں نے دنیا دیکھی ہے، اور صرف دنیا دیکھی نہیں بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے اچھے اچھے کام کیے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے بڑے بڑے کام کیے ہیں، جنہیں لوگوں نے دیکھ کر بہت کچھ سیکھا ہے، جن کو لوگوں نے دیکھ کر بہت کچھ پڑھا ہے، جن کو لوگوں نے دیکھ کر بہت کچھ پڑھنے کی تمنا رکھی ہے، اور پڑھتے چلے گئے۔ کیوں کہ ان کے سامنے اس طرح کی شخصیات موجود تھیں۔ آج جو ہمارے معزز مہمان ہیں کسی کی تعارف کے محتاج نہیں، یقین جانیے ناظرین، وہ آج میں نے آپ کو لاسٹ پروگرام میں بتایا تھا، الحمدللہ 150 سے زائد پروگرام نور ہدایت کے ہو چکے ہیں، اور ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم قرآن کی بات کریں، صاحب قرآن کی بات کریں، اور ہم اس قرآن کو چھوڑ نہیں سکتے۔ جس دن ہم نے قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا ہم ختم ہو گئے، ہمارا وہ آخری لمحہ ہوگا۔ علماء اکرام ہمیں قرآن سے بتاتے ہیں، حدیث سے بتاتے ہیں، اور صحابہ اکرام کے حوالے سے بتاتے ہیں، واقعات سناتے ہیں، اہل بیت کی شان سناتے ہیں، اہل بیت کے واقعات سناتے ہیں، قربانیاں جو اہل بیت نے دی ہیں، صحابہ اکرام نے دی ہیں، اس کے ذریعے ہمیں راہ ہدایت دکھاتے ہیں نور ہدایت کے پلیٹ فارم پہ۔ ناظرین، عرصے سے پروگرام کر رہا ہوں، لیکن آج معاملہ کچھ یوں ہے، جو شخصیت موجود ہے ان کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے تھوڑی سی کپاہٹ ضرور ہو رہی، کیونکہ بڑے ہیں نا، گفتگو بڑے خوبصورت انداز میں کرتے ہیں۔ پہلا پروگرام میں نے انہی کے ساتھ کیا تھا، اور انہی کی موجودگی، انہی کی سرپرستی میں کیا تھا۔ بہت کچھ انہوں نے مجھے اس وقت سکھایا، بہت کانفیڈنس دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کانفیڈنس دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں نا اگر کوئی تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے وہ کانفیڈنس نہیں دیتا، اس کے ہاں سریا آ جاتا ہے، گردن میں سریا، تو وہ بس وہیں رہتے ہیں، وہاں رہتے ہوئے کسی کو اپنے پاس نہیں آنے دیتے۔ یہ شخصیت ایسی ہے کہ اللہ نے انہیں مقام عطا فرمایا، لیکن انہوں نے اپنے ساتھ بہت سے لوگوں کو جوڑا۔ میری مراد محترم المقام جناب فقیر اقبال سہوانی صاحب۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، اور آپ کو بتاتا چلوں یہ مصنف بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، میڈیا سے بہت پرانا تعلق بھی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے کارنامے ہیں۔ آج ہم انہی کی زبانی جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بہت بہت آپ کا شکریہ حافظ صاحب، آپ نے اتنی باتیں میرے بارے میں کی کہ مجھے خود احساس شرمندگی ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کو سلام پیش کرتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ ایک شعر ہے کہ شاید کوئی ادھر سے تیشا بدست گزرے، اللہ، شاید کوئی ادھر سے تیشا بدست گزرے، میں ایک مجسمہ ہوں پتھر میں سوئے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سوئے ہوئے لوگوں کو، کیا بات ہے، اور پتھر میں سوئے ہوئے مجسموں کو اگر تراش دیا جائے تو مجسمہ تو پہلے پتھر میں موجود ہوتا ہے۔ حافظ صاحب میں صلاحیتیں موجود تھیں جو انہوں نے میرے بارے میں کہا، میں نے صرف ایک سنگ تراش کا کام کیا۔ مجھے یاد پڑتا ہے حضرت معذرت کے ساتھ قطع کلامی، اور میں آپ سے گفتگو کرتے ہوئے بہت سی چیزوں کے وہ مجھے تھی، وہ ایسا ہے کہ جب میں فرسٹ ٹائم آپ کے پاس آیا تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں جہاں جا رہا ہوں وہاں آپ موجود ہیں، کیونکہ جب آپ کا سامنا ہوا، آپ نے جس انداز میں مجھے گائیڈ کیا، سمجھایا، پہلے تو میں نے سوچا میں نہیں کر پاؤں گا، لیکن آپ نے جو کانفیڈنس دیا، آپ نے اس وقت میں نام ابھی نہیں لینا چاہتا، آپ نے 3-4 اس وقت کے نام لیے، آپ نے کہا مجھے وہ نظر آ رہا ہے، تو وہ
وہ ایک کانفیڈنس تھا. آج آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ 150 سے زائد پروگرام کے سارا سہرا آپ کو جاتا ہے. آپ نے پش کیا, آپ نے تھپکی دی, شاباش دی. آج الحمدللہ آپ میرے سامنے. اچھا میں پہلے ڈائریکٹ موضوع کی طرف بعد میں آتا ہوں. ناظرین, موضوع آج ہم تربیت پر گفتگو کریں گے, کیونکہ فقیر اقبال سیوانی صاحب جب ہمارے ساتھ ہیں, ان کی تربیت ہوئی ہے نا, انہوں نے پھر لوگوں کی تربیت کی. آج ہم ان سے جانیں گے تربیت کا فقدان آخر کیوں ہے ہمارے اس معاشرے, اسپیشلی ہمارے اس معاشرے کے اندر بہت فقدان ہے. حالانکہ ہمارے پاس تو قرآن ہے, ہمارے پاس تو صاحب قرآن کی حدیثیں موجود ہیں, ہمارے پاس تو علماء اکرام ہیں, ہمارے پاس تو مفتیان عظام ہیں, ہمارے پاس تو بڑے بڑے تجزیہ نگار ہیں, بڑے بڑے مصنف ہیں. کون نہیں ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے لوگ بھی گزرے ہیں, سائنسدان گزرے ہیں بڑے بڑے. اس کے باوجود ہم کیوں اتنے پیچھے رہ چکے ہیں, اس پر آج ہم گفتگو کریں گے. لیکن سب سے پہلا سوال میں حضرت آپ سے کرنا چاہوں گا. اقبال سہوانی تو نظر آتا ہے, سمجھ بھی آتی ہے, لیکن یہ فقیر, یہ جو آپ نے اسٹارٹنگ میں فقیر یہ جو آپ نے ایڈ کیا, اس کی کیا وجہ میں جاننا چاہوں گا. صاحب ویسے تو زندگی میں فقر جو ہے وہ بہت بڑی ایک کہنا چاہیے کہ نعمت ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا. اللہ اکبر, کیا بات ہے. علامہ اقبال نے جو اتنی بڑی بات کہی ہے, تو انہوں نے امیر کو ترجیح دی یا فقیر کو ترجیح دی, یہ ذرا سمجھنے کی بالکل ہے. انہوں نے کہا کہ تیرا طریق امیری نہیں, امیروں والا طریقہ اپنا نہ اپنا. اگر تو امیر بھی ہے, اگر تجھے کوئی امارت بھی مل گئی ہے, تجھے کوئی حکمرانی بھی مل گئی ہے, تجھے کوئی مال و دولت بھی مل گیا ہے, تو اس کو اس طرح سے نہ کر کہ تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے جی, اور خود ہی نہ بیچ. تو خود جو آدمی میں خودداری ہوتی ہے, جو سیلف ریلائنس ہوتا ہے, جو سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے جی, اس کو اس پر کمپرومائز نہ کر, اس کو نہ ڈاؤن نہیں کر, اسٹیپ ڈاؤن نہ ہو. خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو فقیری ہونا جو ہے وہ ایک صاحب اعزاز بات ہے. جہاں تک میرا معاملہ ہے تو ویسے تو چونکہ میرا سلسلہ روحانیت جو ہے وہ جو میری نالج کے مطابق تو 4 نسلوں سے الحمدللہ میرے دادا مرحوم حضرت لال شاہ عباس قلندر کی نگری میں جب آباد ہو گئے, تو وہ بھی کوئی ان کو کوئی حکم نامہ تھا جو بھی تھا کہ ایک آدمی جو ہے ہجرت کر کے ہندوستان سے اور کسی بڑے شہر میں جانے کے بجائے ایک چھوٹے سے قصبے میں منتقل ہوا, 7 شریف میں. اور پھر یہ کہ حضرت لال شاہ عباس قلندر کا میرے خانوادے پر بڑا خاص ایک کرم اور عنایت رہی الحمدللہ. تو میرا تعلق تو شعر و ادب سے ہے, شاعری سے ہے, صحافت سے ہے, لیکن ایک جو نسل در نسل آپ میں کوئی چیز آپ کے بلڈ میں شامل ہو کر آ جاتی ہے, تو وہ پھر عقیدت مجھے جو ہے وہ اپنے ورثے میں حضرت لال شاہ عباس قلندر سے ملی. تو میری تو صرف عقیدت تھی, لیکن ان کی مجھ پر عنایت. بے شک, کیا بات ہے. تو اس عنایت کا سبب تھا کہ جب میں ایک بڑے میجر آپریشن سے گزرا, جسے کہتے ہیں اوپن ہارٹ سرجری. تو اوپن ہارٹ سرجری کی ٹیبل پر آدمی جو ہے وہ کسی وقت بھی یہ توقع نہیں کر سکتا کہ وہ واپس آئے گا یا چلا جائے گا. تو جب میں اس مرحلے سے بخیر و خوبی گزرا, تو مجھے اپنے موت کے بعد ایک دوبارہ زندہ ہونے کا احساس ہوا. تو میں نے کہا کہ یہ عنایت, یہ دین جو ہے حضرت لال شاہ عباس قلندر کی ہے, اللہ تعالیٰ کی بات بے شک, کہ ان کا یہ نظر عنایت, ان کا یہ نظر کرم تھا. تو میں نے اپنے نام کے ساتھ اسے جوڑ لیا. اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ یہ طبیعت میں جو فقیری تھی یہ تو پہلے سے موجود تھی, لیکن پھر یہاں میں ایک اور بات بھی کہہ دوں کہ میرے دوست اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں کہ مجھے وہ ہمیشہ سوٹ میں اور ٹائی میں اور خوش لباسی میں دیکھتے ہیں. تو ایک شعر پھر یہاں آ جاتا ہے, وہ بھی بیان کر دیتے ہیں, ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ ہم فقیروں سے دوستی کر لو, ہم فقیروں سے دوستی کر لو, گر سکھا دیں گے بات کے. کیا بات ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہماری جو فقیری ہے
اس میں بادشاہی کا گر سکھانے والا کام ہے. بالکل. اچھا میں سوال کرنا چاہوں گا، گر سکھا دیں گے بادشاہی کے، کیا آپ نے ایسا ٹیلنٹ سامنے لایا حضرت کہ جو اس وقت معاشرے میں ایک اچھا کام کر رہے ہوں؟ یقیناً کیونکہ آپ کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ بہت سے آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے آپ کو دیکھ کر بولنا سیکھا ہے، آپ کی تربیت حاصل کر کر آگے کی طرف بڑھے. ایک تو یہ، اور اس کے علاوہ آپ مصنف بھی ہیں مختلف کتابوں کے، تو یہ بھی ارشاد فرمائیں. میں شاعری کرتا ہوں، شاعری کی ایک کتاب میری آ چکی ہے، نثر کی 2 کتابیں میری، کالم میں لکھتا رہا ہوں، جی جی لکھتا ہوں، اور ساتھ ہی مضامین میں نے لکھے ہیں. اچھا، سیاسی تجزیہ کاری بھی کرتا رہتا ہوں. تو یہ کہ ایک ہمہ پہلو میری جو ہے وہ زندگی میں معاملات موجود ہیں، لیکن یہ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں نا، یہ آپ کی طبیعت کا تلون ہوتا ہے. اگر آپ کی طبیعت میں تلون ہے اور کچھ کرنے کی ارج اور امنگ ہے تو وہ آپ سے بہت کچھ کرواتی ہے. بالکل. اور میرے پاس یہاں بڑے لوگوں کا تذکرہ میں بتا دیتا ہوں کہ جیسے یہاں کراچی میں ایک بہت بڑا مزار ہے قلندر بابا اولیاء. ٹھیک. تو قلندر بابا اولیاء جو تھے وہ بھی محمد عظیم برقیہ ان کا نام تھا، وہ بڑے صحافی تھے. اچھا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے واصف علی واصف، کیا بات ہے، ایک زندہ ولی تھے، سب جانتے ہیں. وہ بھی ایک صاحب علم تھے. مطلب اب علم کی اور ولایت کی جو قسمیں ہیں وہ بڑی مختلف ہیں، کہ ایک علم یہ ہے جو آپ کو قدرت ودیت کر دیتی ہے. اچھا، علم تو سارے ہی ودیت ہوتے ہیں، لیکن ایک یہ ہے کہ جب آپ دنیاوی تعلیم کے مدارج طے کرتے ہوئے آگے جاتے ہیں تو آپ جو ہے وہ تحریک انجمن ترقی پسند مصنفین اور یا بائیں بازو کی تحریک سے نکل کر آتے ہیں اور اشفاق احمد بن جاتے ہیں. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ ویسے ہی اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے، اپنے کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو تعلیم کے دنیاوی جب معاملات کو اور سائنٹیفک چیزوں کو دیکھتے ہوئے آتے ہیں تو ان کا جب قدم ولایت کی طرف جاتا ہے تو وہ ایک اور بڑا ویژن سامنے رکھتے ہیں کہ وہ کتابیں تخلیق کر دیتے ہیں. بہت سے اولیاء کرام ہیں جن کی ہمیں کرامات سننے کو ملتی ہیں، لیکن بہت سے ایسے زندہ ولی اور ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنی کتب کے ذریعے جو بالکل بالکل وہ تعلیم کو عام کیا. مطلب حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا پڑھتی موجود نہ ہوتی تو داتا صاحب کی کرامات ہی آپ کو سننے کو سینہ بسمہ بالکل بالکل وہی ملتی. کشف المحجوب نے داتا صاحب کا وہ ویژن آپ کے سامنے رکھا کہ جو ایک صاحب علم، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تعلیم جو ہے اس کا اپنا ایک وہ ہے. تربیت کا جہاں تک آپ کے سوال پر واپس آتے ہیں، میں وہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس اتنا مواد موجود ہے، اتنی بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں، مطلب کیا ایسا ہے جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، اللہ رب العزت کی عطا ہے، لیکن اس کے باوجود اتنا فقدان تربیت کا، ہم بہت بگڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. کیا وجہ حضرت اس کی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو تربیت کا فقدان ہے اس میں سب سے اہم جو رول ہے وہ آپ کا کتاب سے دوری اور مادیت سے قربت ہے. کتاب سڑکوں پر نظر آ رہی ہے ہمیں، اور آپ کے جی 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 ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا کہ کتاب سے دوری اور مادیت سے قربت. آپ مادی چیزوں کے پیچھے آپ اپنی لائف کو سر مادی کو ذرا اوپن کریں نا. مادیت کا مطلب یہ ہے کہ مال و دولت کی طرف، اشیاء کی طرف، تعیش کی طرف، وہ چمکتی چیز کی طرف. جی مطلب آپ ایک سادہ لباس پہننے کے بجائے جو ہے وہ ایک برانڈڈ لباس کو ترجیح. کیا بات ہے جی جی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. آپ ایک جو ہے سادہ غذا کے بجائے جو ہے آپ فاسٹ فوڈ کی طرف جانا چاہتے ہیں. تو یہ جو مادیت ہے، حالانکہ ان کے نتائج جو ہیں وہ بھی بالکل مضر ہیں. مضر کن معنوں میں ہے کہ آپ جب یہ فاسٹ فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کی بیماریوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. یعنی یہ وہ والی بات ہے جو میں ابھی کچھ دن پہلے ایک دوستوں کی محفل میں
ذکر ہو رہا تھا کہ ویٹ کم کرنے کے لیے خواتین کے حوالے سے، تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ جم جو آباد ہیں یہ میرے جیسے متوسط طبقے کے یا غریب طبقے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے. بالکل. یہ جم ان کے لیے آباد ہیں کہ جو آدھے گھنٹے جو ہے وہ ورزش کی مشینیں یا 1 گھنٹے ورزش کی مشینیں استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی آج ہم نے 1 گھنٹے میں اتنا پسینہ نکالا، اور اس کے بعد شام کو جا کر جو ہے کسی فاسٹ فوڈ چین پر جو ہے پیزا اور برگر اور اس طرح کی جو تلی ہوئی چیزیں ہیں وہ اتنی کثرت کے ساتھ اور بے دریغ کھاتے ہیں کہ وہ جتنا پسینہ نکالا ہوتا ہے اس سے دگنا جو ہے ان کے جسم میں چربی دوبارہ داخل ہوتی ہے. جی. تو یہ جو مادیت یہ ہے، تو مادیت نے ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں سے دور کر دیا. اچھا اب اس میں ایک اور عنصر شامل دنیاوی اعتبار سے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایک جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، آپ کے پاس ایک جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، ایک ہی گھر میں باپ، اس کے 5 بیٹے، اس کی 5 بہویں، اس کے 25 20 15 پوتے پوتیاں، یہ سب رہ رہے ہوتے تھے. بالکل جی. اور سب ایک دوسرے پر نظر رکھتے تھے، سب ایک دوسرے کا حیا شرم اور احترام. بالکل بالکل. باپ اگر موجود ہے تو اس کی موجودگی میں بیٹے جو ہیں وہ اپنی بیویوں سے ہم کلام ہونے کی جسارت نہیں کرتے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. اب صورتحال ہو گئی ہے مختلف. جی. اب صورتحال یہ ہے کہ پہلا سسٹم جو ہے وہ لائف میں ہم نے یہ انٹر کر دیا کہ ہم نے کہا کہ یار بیٹے کی شادی کر رہے ہیں یار اس کو اب سیپریٹ کرنا ہے، وہ الگ رہے گا، اس کی اپنی فیملی بن گئی ہے، اب وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. یا بیٹا خود کہہ دیتا ہے میں الگ ہونا چاہتا ہوں، میری اپنی ذمہ داریاں ہیں، میں اپنے طرح سے کر رہا ہوں. اب اس کو انڈیپینڈنس جب ملتی ہے تو جس چیز میں بھی آپ انڈیپینڈنسی داخل کر دیں گے وہ پھر جو ہے آزادی کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. اس میں شعور کا اگر داخل ہے یا شعور کا داخلہ ہے تو وہ اس کو محدود کر لیتی ہے. ورنہ ایک آزادی جو ہے جس کو آپ مادر پدر آزادی کہتے ہیں تو وہ بھی آزادی ہی ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ایک وہ آزادی ہے جس کو آپ اپنے لیے کسی پازیٹیو مصرف کے لیے، مثبت سوچ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو اب جو آپ کے موجودہ حالات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک گھر میں 6 افراد ہیں، ان میں ایک 10 سال کا بچہ بھی ہے. یہ میرے گھر میں بھی ہے، سب کے گھر ہر جگہ. جی. ہر آدمی اپنے اپنے موبائل میں مست ہے. اور وہ میری بیوی ایک بات کہتی ہے کہ یہ اس انٹرنیٹ کا کمال ہے کہ جو پاس بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے دور ہیں، اور جو دور بیٹھے ہوئے ہیں پاس ہیں، ان باکس میں، میسنجر میں، واٹس ایپ میں ایک دوسرے سے قریب ہے. یہ وہ ہر بات ان سے بات ہو رہی ہے، اور جو برابر میں بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی مستی میں مست ہے. بالکل بالکل. وہ اپنی مستی میں مست ہے. تو یہ جو تربیت جو ہے وہ تربیت گائیں ہوتی تھی ماں کی گود. ماں کی گود سے اب بچے کو جدا کر دیا گیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب بچہ جو ہے وہ کہتا ہے، روتا ہے تو جو 6 مہینے کے بچے کو بھی ماں جو ہے نا موبائل دے دیتی ہے، اور اس میں ایک جو ہے نا وہ کارٹون یا کارٹون یا کوئی وہ نظم جو ہے وہ لگا دیتی ہے، بچہ اسی میں مست رہ رہا ہے. ماں فخر سے کہتی بھی ہے کہ میں نہیں چلا سکتی، بچہ ماشاءاللہ مجھ سے اچھا چلا رہا ہے. جی. اچھا میرا لاک کھول لیا اس نے، یعنی بالکل بالکل ایسے بتاتے ہیں ارے بھائی میرا بچہ اتنا جینیس ہے، میں نے جو اس پر پاسورڈ لگایا تھا وہ پاسورڈ کھول لیا. حضرت میں نے تو اپنے بچے پہ اسپیشلی میں نے اور میری وائف نے، یہ آن ایئر میں بات کر رہا ہوں کیونکہ میں علماء کرام کے ساتھ بیٹھتا ہوں، بچوں کی تربیت پر بات ہوتی ہے، میں نے تو موبائل پہ سختی کی ہوئی ہے اور الحمدللہ وہ. لیکن اب اگر دیکھا جائے معاشرہ ٹیکنالوجی کا سلسلہ ہے، بچہ بڑا ہوتے ہی اگر موبائل استعمال کرنا آ جائے، اس کو کمپیوٹر کا، لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ہے نا. لیکن خیر ہم اس سے کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے بچے کو قرآن حدیث کی طرف لگائیں، سب کو یہی چاہیے. وقت بہت مختصر سے ہمارے پاس 1.5 منٹ، میں چاہتا ہوں کہ کچھ اس کا حل بتائیں حضرت، کیا کریں اسے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو نصاب ہے نا، نصاب، جی، حکومت کو چاہیے کہ نصاب کو ریوائز کرے، نصاب پر غور کرے،
اور اب چونکہ کتابوں پر نصاب کو معمور نہ رکھا جائے، اس لیے کہ پبلک ویژولائزیشن کی طرف آ گئی ہے، براڈ کاسٹنگ کی طرف آ گئی۔ بالکل۔ تو اگر آپ کی کلاس روم میں کوئی چیز جو ہے وہ ٹیچر کھڑا ہو کر صرف اور صرف جو ہے وہ کتاب کا رٹا لگوانا چاہتا ہے تو رٹا نہیں لگاتا بچہ، اس لیے کہ آپ کے سامنے معاشرے کا یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ آپ دیکھیں جب امتحان گاہ میں جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ کس دھڑلے سے نقل کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے پڑھائی نہیں ہوتا۔ سر اس دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا جی، لیکن اگر آپ کوئی چیز سماعت کے حوالے سے اور بصارت کے حوالے سے دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو وہ آپ پر 80% جو ہے وہ آپ آبزرو کرتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اور جو آپ ریڈنگ کے حوالے سے دیکھتے ہیں وہ آپ کے پاس 20% بھی نہیں آتی ہے ایز اٹ از۔ میں آپ سے ابھی ایک پیراگراف پڑھوا کر کہوں کہ ہو بہو یہی پیراگراف آپ مجھے دوبارہ ریپیٹ کر دیں، ممکن نہیں۔ بالکل۔ تو تربیت جو ہے نا اس کی جو بنیادی ہے وہ ہے ایک تو ماں کی گود۔ بالکل۔ تو ہمیں اپنی فیملیز کو، اپنے جو بیٹیاں ہیں، بہویں ہیں، بیویاں ہیں، مائیں ہیں، ان سب کو پہلے اس سسٹم کی طرف لانا پڑے گا جو سسٹم ہم نے بریک کیا ہے، اور وہ پاسبل تو نظر نہیں آتا لیکن دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے جی۔ ایک دیکھیں جب فیشن ریوائز ہو کر وہی آ جاتا ہے، بیل باٹم پھر اتنی بڑی ہو جاتی ہے، قمیضیں پھر اتنی اونچی ہو جاتی ہیں، کبھی اتنی نیچے ہو جاتی ہیں، تو کیا فیملی سسٹم واپس ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ہم کریں گے، ہمیں کرنا چاہیے جی، نہیں ہم کریں گے، ہمارے آنے والے کریں گے، جو بھی کوئی کریں گے، اس لیے کہ ایک اکتاہٹ تو اب شروع ہو گئی نا لوگوں میں، اب لوگ اکتا تو گئے ہیں اس سسٹم سے بھی، تو یہ اکتاہٹ کا عمل جو ہے، اچھا اس میں جو مین بات ہے، چونکہ آپ کا پروگرام دین کے حوالے سے نور ہدایت ہے، تو نور ہدایت کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، یعنی جو ہدایت کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ ہمارے پاس قرآن اور حدیث اور احادیث ہیں، سبحان اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے۔ تو اگر ہم صرف اپنے نصاب میں ان 3 چیزوں کو انڈکٹ کر دیں، چاہے آپ انگریزی ذریعہ تعلیم رکھیں یا اردو ذریعہ تعلیم رکھیں، لیکن آپ اس میں اس کو فوقیت دے دیں، اس کو کمپلسری بھی کر دیں، اور کمپلسری اس طرح سے نہیں جیسے آپ نے کمپلسری اس وقت نصاب میں چیزیں کی ہوئی ہیں، کمپلسری ان معنوں میں کہ وہ سب چیزیں پریکٹیسائز ہوں ہمارے اسٹوڈنٹس پر، ہماری نئی نسل پر، ہمارے بچوں پر، کہ اگر حیات مبارکہ کی ان کو تعلیم دی جا رہی ہے تو اس کے ایسے ویژولائزیشن تیار کیے جائیں، اس کے ایسے سمبولک جو آئٹمس تیار کیے جائیں جس سے یہ پتہ چلے کہ دیکھو یہ عمل جو ہے یہ آن حضرت نے ہمارے کیا تھا، اور اس عمل کو ہم اگر کرتے ہیں تو اس سے یہ نہ صرف ایک نیکی ملتی ہے بلکہ آپ کی زندگی میں ایک تبدیلی۔ بالکل، بہت بہت شکریہ ناظرین۔ تبدیلی اگر لانی ہے تو ہمیں پہل خود سے کرنی ہوگی، جیسا کہ فقیر اقبال سہوانی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا، قرآن حدیث اور سرکار کا فرمان اور سرکار کی ساری زندگی اس کو سامنے رکھنا ہوگا، جب بھی تبدیلی آپ کی زندگی میں اور آپ کے معاشرے میں، آپ کے گھر، لیکن سب سے پہلے ہمیں کوشش کرنی ہوگی، مجھے خود کوشش کرنی ہے، تب میں آگے کہہ سکتا ہوں۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، وقت بہت کم ہوتا ہے ہمارے پاس، لیکن بہت کچھ سیکھا آپ سے، امید کرتا ہوں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے۔ ناظرین آپ سے گزارش، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، سب کا خیال رکھیے، ہمیشہ کی طرح ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔